نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. بھائی دوستو بزرگوں، بیماری اللہ کا حکم ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بیماری اللہ کا حکم ہے تو سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس اللہ کے ایک حکم کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس اللہ کے ایک حکم کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کیا کرے گا کہ ڈاکٹر دوائی دے دیں گے. اللہ پاک چاہیں گے تو اس دوائی کے ذریعے سے اپنے حکم کو ہٹا دیں گے، اور اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو اس دوائی کے ذریعے اپنے حکم کو نہیں ہٹائیں گے. اس دوائی کے سے اپنے حکم کو نہیں ہٹائیں گے. آپ اس کا اندازہ بھائی دوستو ایسے لگاؤ، ایک آدمی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے اسے دوائی دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر دوسرا آدمی گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی اسے میں بیماری ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے بھی وہی دوائی دی، لیکن اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. تو دوائی سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب دامت برکاتہ کہ بیماری اللہ کا حکم ہے تو اس اللہ کے حکم کو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کیسے دور کر سکتی ہے؟ آپ سب جانتے ہو بھائی دوستو، اس وقت کرونا نام کی ایک بیماری ہے اور یہ بیماری پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہے. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ بیماری ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یعنی ذریعہ، یعنی سبب ہے. یعنی یہ بیماری آئی ہے ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بھائی؟ گناہوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر سفر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض چیزیں زمین سے آسمان پہ جا رہی ہیں اور بعض چیزیں زمین سے آسمان پہ جا رہی ہے، بعض چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، میں سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کی امت کے اعمال ہیں. یہ کیا ہے؟ ہاں، آپ کی امت کے اعمال ہیں کہ اگر آپ کی امت اچھے کام کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں، اور آپ کی امت برے کام کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے برے فیصلے اترتے ہیں. اس لیے بھائی دوستو، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی جینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی جینا، مصیبت پریشانی بیماریوں کو دعوت دے کر جینا ہے. جی بھائی دوستو، کیسے جینا ہے؟ پریشانی بیماریوں کو دعوت. اب دیکھو دھیان سے سنا بات، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی جینا، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی جینا، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی جینا، یہ مصیبت پریشانی بیماریوں کو دعوت دے کر جینا ہے. اب آپ اس کی مثال اسے سمجھو. مثال کے طور پر میں نے دعوت دی حضرت جی مولانا صاحب. کس کو؟ کہ حضرت آپ سے درخواست یہ ہے، آپ کو میرے گھر پر آنا ہے اور میرے ساتھ کھانا ہے، اور میں انتظار کروں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ جی دوپہر کے ٹائم یا شام کے وقت یا دوپہر کے وقت مولانا طارق آئے گے اور میرے ساتھ کھانا کھائیے. آپ بتاؤ یہ میری بیوقوفی ہے سمجھداری ہے؟ یقینی بات ہے بیوقوفی. کیوں؟ کیونکہ میں نے دعوت تو کھانے کی مولانا صاحب دامت برکاتہ کو دی ہے، اور میں انتظار کس کا کر رہا؟ میں انتظار کروں مولانا طارق کا. ہاں، اللہ چاہے گے تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ مولانا صاحب کی ساتھ مل کر آ سکتے ہیں. مولانا صاحب کہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلو، کہ وہ اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. اللہ چاہے گے تو مولانا طارق جمیل صاحب مولانا صاحب کے ساتھ مل کر آ سکتے ہیں. لیکن زیادہ کس کا بنتا ہے بھائی؟ مولانا صاحب کا ہی بنتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ میں نے دعوت مولانا صاحب کو دی. اسی طریقے سے بھائی دوستوں، آج کا مسلمان اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، تو آج کا مسلمان دعوت تو دے رہا ہے مصیبت کو، دعوت دے رہا ہے مصیبت کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو. ہاں جی، اور مسلمان انتظار کس چیز کا کر رہا ہے؟ مسلمان انتظار کر رہا ہے خوشحالی کا، چین و سکون کا، عزت عافیت کا. اللہ چاہیں گے تو جیسے مولانا طارق صاحب مولانا صاحب کے ساتھ مل کر آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ چاہیں گے تو چین و سکون، عزت، عافیت، راحت و آرام
یہ سب آ سکتی ہے، لیکن زیادہ حق بتاؤ کس کا بنتا ہے بھائی؟ زیادہ حق مصیبت پریشانی بیماری کو بنتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جیسے عمل کرتی ہے اللہ کی طرف ویسے فیصلے اترتے ہیں، کہ آپ کی امت اچھے عمل کر رہی ہے تو اللہ پاک اچھے فیصلے بھیجے گا زمین پر، اور آپ کی امت برے عمل کر رہی ہے تو اللہ پاک برے فیصلے بھیجے گا۔ تو اس بیماری سے بھائی دوستو پوری دنیا پریشان ہے، اس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے۔ اور بھائی دوستو خدا کی قسم کہ یہ بیماری تب تک کہ دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے گی تو اس حکم کو اٹھا لے گی، اللہ چاہے گی تو اس حکم کو نہیں اٹھا لے گی۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے، یہ ایک ایسی بیماری بھائی دوستو کہ جو پوری دنیا کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے، آج اس حکم کی وجہ سے، آج اس ایک اللہ کا حکم آیا یعنی بیماری، اور اس حکم پر پوری دنیا کے لوگوں نے، ڈاکٹروں نے، سائنٹسٹوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا ہوا کہ اس بیماری کا علاج نہیں مل رہا۔ اس لیے مولانا صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں حالات دیتا ہے تاکہ یہ بننے والے اس بنانے والے کو پہچانے، اسے کیا کرے؟ پہچانے۔ جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، آج وہ پریشان ہے۔ اللہ نے دکھائے کہ دیکھو تم سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ ہاں تو بھائی دوستو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، دعاؤں میں ہم زیادہ سے زیادہ خوب دعا مانگیں کہ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پریشان ہے، اور تو اس امت کو تو اس بیماری کو اس امت سے نجات دے دے، اور تو اس بیماری کو اس امت سے ہٹا لے، تو ایک بہت اچھا موقع ہے ہم پر اللہ سے مانگنے کا۔ اور ہمیں کیا معلوم بھائی دوستو کہ یہ رمضان کے روزے اور یہ رمضان کا ایک مہینے ہمیں کس درجے تک کے پہنچا سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخصوں کا انتقال ہوا، ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرے شخص 1 سال بعد دوسرے شخص کا انتقال ہوا۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا وہ آدمی پہلے جنت میں گئے، اور جو شہید ہو چکے تھے اللہ کے راستے میں وہ آدمی بعد میں جنت میں گئے۔ تو صحابہ نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جو طاقتور تھا، قوی تھا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے گیٹ پر کھڑے ہیں۔ فرشتہ آیا جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، پہلے اسے جنت میں لے گیا، بعد میں شہید ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے اور اس کے روزے نے اس کو کس درجے تک کے پہنچا دیا۔ روایت کا مفہوم یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس نے 1 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے روزے نہیں رکھے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں آدمی بہت اللہ کا قرب کا حاصل کر لیتا ہے۔ اور بھائی دوستو اگر اس مہینے میں آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 2 رکعت فرض ادا کیا ہو۔ اس مہینے کی نفل عبادت فرض عبادت کے مقابلہ رکھتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کسی شخص نے 2 رکعت فرض ادا کری، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کی ہو۔ اور بھائی دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ آج لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اس بیماری کو ہٹا دے۔ انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ اللہ نے ہر ایک چیز کا، ہر ایک بیماری کا وقت رکھا ہے، اللہ پاک سے دور کر دیں گے۔ بس یہ ہم اپنا اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور کوئی طریقہ بھائی دوستو، کوئی طریقہ بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں۔ حضرت فرماتے مولانا صاحب اب سوچ لو، ایک سنت چھوڑنے سے مسلمان اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جو نعمت اسے دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت مثال دیتے ہیں
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے. کون سے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیا کہا؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کبھی تیرا یہ دائیں ہاتھ اٹھے نہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ کبھی اس کا ہاتھ اسی وقت اس کا ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا اور اس کا ہاتھ مرتے دم تک کے نہیں اٹھا. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہ کہ ایک سنت کے خلاف عمل ہوا اور جو ہاتھ کا استعمال ہونا اتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی، یہ آدمی اس نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. اور آج ہم کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک ہی تو سجدے کا انکار کیا تھا. کتنے سجدے کا بھائی؟ ہاں، اللہ نے فرمایا شیطان سے، جس کا مفہوم ہے شیطان آدم کو سجدہ کرو. تو شیطان نے کیا کہا؟ اللہ پاک میں اس سے بہتر ہوں. ایک سجدے کا انکار کیا تھا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا. اور آج کا مسلمان کتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہے. اب سوچو، فجر کی نماز چھوڑی، کتنے سجدوں کا انکار کیا اس نے؟ 4 سجدوں کا. 2 رکعت ہوتی نا فجر میں، 4 سجدوں کا فجر میں انکار کیا اور 8 سجدوں کا ظہر میں انکار کیا. کتنے ہو گئے؟ 4 8 12 اور 8 کا عصر میں انکار کیا. کتنے ہو گئے؟ 20 اور مغرب میں انکار کیا. کتنے ہو گئے؟ 26 اور 8 کا پھر عشاء میں انکار کیا. کتنے ہو گئے؟ 26 اور 8 34. تو آج کا مسلمان 34 سجدوں کا انکار کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ مجھ سے کہ اسے اتنا ڈر نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. بھائی دوستو، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری عبادتیں رکھی رہ جائے گی. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ سے سخت ناراض ہوگے. اللہ پاک سے سخت ناراض ہوگے. تو اس لیے بھائی دوستو، اس مبارک مہینے میں بھی اگر ہم سے کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے. تو اس لیے اور بھائی دوستو، اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک روزہ دار کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. ہم سب اپنے بھائیوں کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی ہندو بھائی مسلمان ہو، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو پوری انسانیت کو اس بیماری سے بچا لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.